چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب، میں ان کو بڑا بھائی ہی کہوں گا، کیونکہ جو چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں وہ سبھی کے بڑے بھائی ہوتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چیئرمین صاحب بہت مبارک ہو، بطانی صاحب کو، اور یہاں جتنے سینیٹر صاحبان جو ہمارے اس وقت کراچی میں موجود ہیں، اور جتنے بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سیلز کے جتنے ریپرزینٹیوز ہیں یہاں اس پنڈال میں، ہمارے سلطان علانہ صاحب، عارف حبیب صاحب، اختیار بیگ صاحب، میرے بھائی عمران اسماعیل صاحب جو ایکس گورنر ہیں چلے گئے، اور یہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں جو ٹیم ورک یہاں موجود ہے، سبھی کو السلام علیکم۔ تقریر تو لکھی دی گئی ہے، اختیار بیگ بھائی کو پتہ ہے کہ ہمیشہ آتی ہے، گوڈل صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن دو باتیں ان جو میرے دونوں بھائیوں نے کی، ایک علیم خان صاحب نے کی کہ واقعی اگر ہم پورے اس ریجن میں دیکھیں تو 2% کی عزت کی بات آپ نے کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور وہ جو 2% جسے ہم نے سمجھ کے نکالا تھا وہ ٹکا بھی کہاں سے کہاں چلا گیا۔ اور دوسری بات ہمارے چیئرمین صاحب نے کی، دونوں باتوں میں وزن اس بات کا ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم سبھی کچھ بن چکے ہیں۔ آج علیم خان صاحب کا یہ جو پروجیکٹ ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو صحیح کہا کہ نہیں لگتا کہ ہم پاکستان میں ہیں، اور جب یہ بن جائے گا تو واقعی دنیا میں اس کا چرچا بھی ہوگا۔ لیکن جو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کچھ بن گئے، یعنی اچھا بزنس مین، اچھا سیاستدان، لیکن اگر نہیں بن سکے تو ہم اچھا پاکستانی نہیں بن سکتے۔ اور ہمیں یہ وجہ ڈھونڈنی ہے کہ جب سارا ہی ٹیلنٹ ہم سب میں موجود ہے، اور جب ہم اس پنڈال کو اتنا خوبصورت سجا سکتے ہیں، اور جب ہمیں سب پتا ہے کہ پیسے بھی کیسے کما سکتے ہیں، اور جب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ خرابیاں کہاں ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اچھائیاں کہاں ہیں، جب ہمیں یہ پتا ہے کہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے اپنے شعبوں میں تو کامیاب ہو گئے، لیکن اس وطن عزیز پاکستان کو ہم نے دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر، 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے ہم ہاتھ پھیلائے پھر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے، معذرت کے ساتھ ہم قومیتوں اور فرقوں میں بٹ کے ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہیں، صرف پاکستان کی کاسٹ کے اوپر۔ اگر ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو وہ ہے ہمارا یہ وطن پاکستان، اور اس وطن میں رہنے والے 24 کروڑ لوگ، ان 2 چیزوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب اختیار ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے۔ ہم اس حد تک قومیتوں، فرقوں اور سیاست میں بٹ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک تو دور، نفرتوں سے اظہار خیال کرتے، اور اس نفرت کا انجام یہ ہوا کہ آج دنیا میں پاکستان کس نام سے جانا پہچانا جاتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں۔ آج علیم خان صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پروجیکٹ ایسا لائیں جسے دنیا دیکھے اور پاکستان آئے، لیکن ہم سب مل کر یہ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عارف حبیب صاحب، علانہ صاحب، باقی لوگ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے بزنسز کو 4 چاند لگائے ہیں تو پاکستان کو بھی 4 چاند لگنے چاہیے۔
ہمارا برانڈ پاکستان ہونا چاہیے، اور اگر ہم سب مل کے اس کے لیے کام کر لیں گے تو جو سب ہم چاہتے ہیں، جو بلوچستان کی ترقی ہے، جو سندھ کی ترقی ہے، بلکہ پورے پاکستان کی ترقی ہے، وہ ہو سکتی ہے، یقینی طور پہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ترقی تو موجود ہے۔ جنہوں نے کام کرنا ہے وہ یوتھ بھی موجود ہے، وہ بزرگ بھی موجود ہیں، 75 سال، پھر 76 اور اب 77، سبھی کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کتنی بار آپ سنتے رہے ہوں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے، پھر بچ جاتا ہے دعاؤں سے۔ ہم سبھی کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو رہے۔ ہمیں کامیاب کرنا ہے اس پاکستان، اور پاکستان کو کرنا ہے، انڈیویجولز کو نہیں کرنا۔ مجھے اپنے اس وطن کا نام ٹھیک کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے بجائے، ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے بجائے، ایک دوسرے کا مسیحا بن جائے۔ آج اگر علیم خان صاحب کا یہ پروجیکٹ آیا ہے تو ہم سب دعا کو کہ یہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اس سے پاکستان کی عزت کو جوڑنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص جو اس پاکستان میں اچھا کام کرے، ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اور آج میں اپنے اس پاکستان کے ان اداروں سے بھی بات کروں کہ یہاں جو پروجیکٹس لے کر آنا چاہتے ہیں اور آتے ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انہیں ان باقی چیزوں سے نکالیں کہ کبھی کوئی کورٹ میں پھنس جاتا ہے، کبھی کوئی نیب میں پھنس جاتا ہے، جو انویسٹمنٹ لے کر آتا ہے اس کی انکوائریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر یہی سلسلہ جو 75 سالوں سے چلتا رہا ہے تو پھر کیسے ٹرسٹ کرے گا کوئی ہمارے بزنسز پہ اور ہمارے اس وطن پہ؟ تو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے، سمت کا تعین کرنا ہے، اور پھر سب کو ایک دوسرے کا مسیحا بن کے آگے چلنا ہے۔ بہت وقت گزر چکا ہے، ایک پوری نسل آپ نے خراب کر دی ہے، اگر آپ کو احساس ہو، کیونکہ ہم کسی اچھے نام سے نہیں پہچانے جاتے۔ ہم اچھے کاروبار سے ضرور پہچان لیے جائیں گے، اچھی کسی سوگات سے ضرور پہچان لیے جائیں گے، لیکن یہاں کئی سالوں سے لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلی گئی، اسٹیٹس کو ہے۔ 30 سال سے جو ڈرائیور ہے، جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ سیکورٹی گارڈ ہی ہے، جو رنگ والا ہے وہ رنگ والا ہے۔ لوگوں کی زندگیاں نہیں بدل رہی۔ پاکستان کے اندر لوگ روزگار جیسی چیز کے لیے بے یار و مددگار گھوم رہے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دے ہی دیا ہے۔ آئے مل کے اس پاکستان کے لیے کچھ کرتے ہیں، آئے سب مل کے اس میں رہنے والے وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، جنہیں ہاتھ کسی نے نہیں دیا، ان کا ہاتھ نہیں تھاما، اور آج وہ منتظر ہیں ہماری گائیڈنس کے، ہمارے انتظار میں ہیں۔ لیکن شاید ہم بہت مصروف ہیں اور سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ سیاست تو 75 سالوں سے ہو ہی رہی ہے، اور اس کا انجام اقتدام سبھی کے سامنے ہے۔ لیکن ایک بار ہم سب کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ ہم تو سب کچھ بن گئے، لیکن کیا ہمارے اس وطن کی بھی وہی عزت ہے؟ ہمارے اس معاشرے میں، ملک میں رہنے والوں کی بھی وہی عزت ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس کے لیے ایک قدم بڑھایا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج علیم خان صاحب جس طرح سوچ رہے ہیں، اور میں یہ نہیں سوچتا، یقین جانیں علیم خان صاحب پاکستانی ہیں اور یہ پاکستان کا پروجیکٹ ہے، اور یہ پاکستان کے اندر ہے،
اس لیے ہمارا پروجیکٹ ہے, ہم اس کو اون کریں گے, اور یہ ہم سب کا پروجیکٹ ہے. کوئی بلوچستان نہیں, کوئی لاہور نہیں, کوئی کچھ نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ ہم سب ہیں. ہمیں یہ سوچ لانی پڑے گی, اس دماغ اور دل کو بڑا کرنا ہے. ہمیں جس طرح ہم اپنے ڈرائنگ روم کو سجانے کی بات سوچتے ہیں, اس طرح ہمیں اپنے گلی کوچوں, بازاروں اور اپنے صوبے اور اپنے ملک کو سجانا ہے, جس کی شروعات انہوں نے کی ہے. علیم خان صاحب کو میں بحیثیت گورنر سے اس بات کا تہ دل سے یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم سے ہوا, ہم حاضر ہیں آپ کے لیے, ویلکم کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹ کو, چیزوں کو اون کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ نظر بھی آئے گا. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ آج میں ان کے پاس ان کے بلانے پر آیا, کوئی بھی شخص جو اچھا کام کرنا چاہے, کرنا چاہتا ہے, ہم سب کو اس کا ساتھ دینا ہے, ہم سب کو. ہمیں اب یہ کدورتیں, نفرتیں اتار کے پھینک دیں گے. بہت کچھ ہو گیا, بہت چلا گیا. وہ کسی نے کہا کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم, ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم, معلوم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے تھے. لیکن اگر ہم سب چاہیں گے تو معلوم بھی ہو جائے گا, کیونکہ اب تک جسے جس شاعر نے خوب کہا کہ یہ سوچتے ہیں ہم ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر, یہ سوچتے ہیں ہم ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ ہم قریب آ گئے. ایسا نہیں ہے, یہ تارا آپ کے پاس آ رہا ہے, ہمیں منزل کے پاس جانا ہے. اور وہ جو کسی نے خوب کہا کہ 75 سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم. علیم بھائی, 75 سالوں سے ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ہیں ہم, اس وہم میں مگن کہ بڑھتے جا رہے ہیں ہم, بڑے نہیں ہیں ہم. دل پہ ہاتھ رکھتے تھے. ویسے تو آپ لوگ تالی بھی بجانے میں سوچتے ہیں کیوں بجائے, لیکن اس سے صحت اچھی ہوتی ہے, گلو کرتا ہے. اور اگر بہت زور سے بجا دیں تو رات بیگم پوچھے گی کہاں سے فیشل کرا کر آئے. تو دل پر ہاتھ رکھ کے بجا. شاید میں بڑھ گیا آگے, عارف بھائی بڑھ گئے ہوں گے, سلطان بھائی بڑھ گئے, پورا وطن نہیں بڑھا ہے. مزہ تو تب آئے جب میرا اپنا ڈرائیور بھی اپنی گاڑی میں گھر جائے, اس کا بھی اپنا گھر ہو, اس کا بھی بچہ باہر پڑھ رہا ہو, اور وہ صبح پیار سے سلام کر کے کہے سر بڑا شکریہ, میں بھی خوش ہوں. کاش میں جب اپنی 2000 گز کی کوٹھی بناؤں تو اس میں چھوٹا سا سرونٹ کوارٹر بغیر اے سی کے نہ بناؤں, اس کا بھی سوچوں کہ اس کی بھی فیملی ہوگی, اس میں بھی ایئر کنڈیشن لگاؤں. ان لوگوں کے لیے جو صاحب حیثیت ثروت ہیں, تھوڑا دل برا کر لیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور کسی نے خوب کہا, سنجانی صاحب, کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, ہم سب جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے, وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے. ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ علیم خان صاحب کی اس پارک ویو, بیچ ویو سے ہی نکلے گا. تو ہم سب نکال سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے گورنر ہاؤس میں کی. رمضان المبارک میں تقریباً 3.5 لاکھ لوگوں نے گورنر ہاؤس میں افطار ڈنر کیا, اور میں نے ان سب کے ساتھ بیٹھ کے کیا. اس میں سبھی میزبان تھے, دروازے کھلے ہوئے تھے. اور پھر ہم نے آئی ٹی کے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, Web3, میٹاورس اور بلاک چین کے لیے ویب سائٹ بنائی. 5.5 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا, اور الحمدللہ ہم نے 2 مہینے میں 5.5 لاکھ لوگوں کے ہی ٹیسٹ لیے. اس میں سے ہم 50,000 بچے, 50,000 بچیوں کو گورنر ہاؤس کے اندر
ایئر کنڈیشن مارکیز لگ چکی ہیں، کمپیوٹر لیب 1,000 کمپیوٹرز کی لگ چکی ہے، فیکلٹی ہائر ہو چکی ہے، کلاسز شروع ہوں گی، اور 1 سال میں ہم کوشش کریں گے کہ ان بچوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں، اور یہ فری آف کاسٹ ہے، ہم اسے 1 روپیہ نہیں لے رہے کسی بھی چیز کا۔ اسی طرح طاقتور پاکستان کے نام سے یونٹی فوڈ نے ہمیں 1 لاکھ راشن باکسز دیے، مجھے برانڈ ایمبیسڈر بنایا۔ روزانہ ہم 5 سے 8 ہزار لوگوں گورنر ہاؤس میں جو اپنے گھر سے بے روزگار ہیں اور راشن کے لیے پریشان ہیں، وہ بھی چل رہا ہے، ساری چیزیں کر رہی ہیں، اس میں کوئی 1 روپیہ گورنمنٹ آف سندھ کا، پاکستان کا یا گورنر ہاؤس کا نہیں ہے، ہم سب مل جل کے کر رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے دل کی بالکل گہرائیوں سے یقین ہے کہ علیم خان صاحب کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ضرور پورا ہوگا، وہ اس لیے کہ جب آدمی دل سے چاہتا ہے نا وہ چیز ضرور پوری ہوتی ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو میں ضرور یہ چاہوں گا کہ ہم سب یہ دل سے ضرور دعا کریں کہ مشکل وقت تھا اس ملک میں، معیشت کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، 9 مئی جیسے واقعات ہوئے، پوری قوم ایک شخص کے پیچھے کھڑی تھی، میں یہ بات یہاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن دھوکہ ہوا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں دروازے تو نہیں کھلے گورنر ہاؤس کے، کبھی یونیورسٹی نہیں بنی، 1 کروڑ نوکریاں نہیں ملی، 50 لاکھ گھر نہیں ملے، لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ علیم خان صاحب کو صحیح سمت مل گئی، ورنہ وہ دھوکہ پہلے انہیں مل رہا تھا جو لوگوں کو ملا۔ لیکن ہم کر سکتے ہیں، اور آج خوشخبری ان سب باتوں کے بعد وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری قیادت ہے، جسے میں افواج پاکستان کے سپہ سالار عاصم منیر صاحب کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ سرحدی دہشت گردی کے مقابلے کے ساتھ ساتھ معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کریں، اور انہوں نے حکومت کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ جہاں بھی معاشی اصلاحات اور پرابلمز ہوں گی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اور آج بھی میرے پاس دوپہر میں سعودی ایمبیسڈر اپنے انویسٹرز کے ساتھ اسلام آباد سے آئے ہوئے تھے، اور وہ پھر یہاں اور دوبارہ بھی آ رہے ہیں۔ یو اے ای والوں نے جس طرح اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا ہے، ایران کے پچھلے دنوں فارن منسٹرز آئے ہوئے تھے، جس طرح وہ آ رہے ہیں، چائنا، ایک آخری موقع مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور مجھے یقیناً اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ آنے والے یہ 2-3 سال پاکستان کے لیے معاشی طور پہ بہت بہترین سال ہوں گے، لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، چیزیں بہت اوپر جائیں گی، جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا اس پاکستان میں وہ ضرور پیسے کمائے گا، کیونکہ اس وقت جو قیادت ہے یا جو سوچ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشی طور پہ ہمیں اس وطن عزیز پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کروانا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تالیاں نہ بجائیے گا، میں بالکل برا نہیں مانوں گا۔ شکریہ۔